آج 8 الاول دوسرے جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اگلے جمعہ تک اربپتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 الاول دوسرے جمعہ کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، ساعتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر مت گزارنا، ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بڑے بڑے اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار جمادی الاول کی 8 تاریخ جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ کیسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے فوراً اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے تو شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج جمادی الاول کی 8 تاریخ جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، جیسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر کے بعد پڑھ لے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لے، نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 8 جمادی الاول جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جو لوگ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات اللہ سے پوری نہ کروا سکے، جنہوں نے ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب جمادی الاول کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 8 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 جمادی الاول دوسرے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں۔ مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 33 حاجات کو، 33 خواہشات کو، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 33 کی 33 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 33 کی 33 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 8 جمادی الاول دوسرے جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھے۔ اب دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے 2 نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس، مجبور، لاچار ہو چکا ہے، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، یا کریمو پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریمو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریمو یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔